آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بات کریں گے جانوروں کو متوازن خوراک دینے کی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جانوروں کو متوازن خوراک دی جائے تاکہ ان کی نشو و نما بہتر ہو، بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ لیکن متوازن خوراک ہے کیا؟ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے؟ متوازن خوراک تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تمام عمر کے جانوروں کو ایک ہی قسم کی متوازن خوراک دی جاتی ہے؟ یہ آج ہم بتائیں گے۔ متوازن خوراک سے مراد ایسی خوراک ہے کہ جو توازن کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کو دی جائے، یعنی جس میں تقریباً تمام چیزیں موجود ہوں جو جانوروں کی نشو و نما کے لیے بہتر ہوں۔ جی، متوازن خوراک ایسی خوراک جو تمام اجزاء پر مشتمل ہو، یعنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، نمکیات، معدنیات، حیاتین اس میں شامل ہوں، اور اس کا تناسب جو ہے وہ جانور کی عمر کے اور اس کی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے، پھر ہی وہ متوازن خوراک بن سکتی ہے۔ اور یہ متوازن خوراک اس کی پرورش اور گوشت اور دودھ کی پیداوار بڑھانے اور تولیدی نظام کی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک کو جانوروں کی عمر، وزن، جانور کی پیداوار، موسم کی شدت اور جانور کی جسمانی کیفیت کے حوالے سے جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جانور حاملہ تو نہیں ہے، اس نے کب بچہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ موسمی اثرات جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ متوازن خوراک تیار کرنی چاہیے۔ دودھ دینے والے اور زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کو خشک جانوروں کی نسبت زیادہ پروٹین، زیادہ انرجی، زیادہ وٹامن اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دودھ میں روزانہ یہ اجزاء خارج ہو جاتے ہیں۔ دودھ بنانے میں جانوروں کا جسم بھی ان کے اجزاء کو استعمال کرتا ہے۔ خشک دودھ نہ دینے والے جانوروں کی خوراک میں تقریباً 12% پروٹین ہوتی ہے، اور 20 لیٹر سے زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کی خوراک میں کتنی 16 سے 18% پروٹین ہوتی ہے۔ یہ ونڈا کی پروٹین کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس خوراک اور راشن کی جو کھلی سے کھایا جا رہا ہے۔ تو خشک جانور والی خوراک زیادہ دودھ دینے والی جانور کی خوراک کے لیے متوازن نہیں ہے۔ زیادہ دودھ دینے والے جانور کی خوراک خشک جانور کی خوراک کے لیے ہرگز متوازن نہیں۔ ایک گائے جس نے پہلی بار بچہ دیا اور ایک گائے جس نے تیسری بار بچہ دیا، دونوں کی خوراک ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ پہلی گائے نے پیٹ میں بچے کو پالا، اس نے اب دودھ بھی دینا ہے تیسری بار بچہ دینے والی گائے کی طرح، لیکن پہلی گائے کا ابھی بالغ جانور جتنا وزن نہیں ہے، اس لیے دودھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی ڈھانچے کو بھی بڑھانا ہے، وزن پورا کرنا ہے۔ اگر یہاں اس کی خوراک میں کمی ہوئی تو اس کو دودھ دینے، اپنا وزن ڈھانچہ بڑھانے اور اگلی بار گبر ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے خوراک کو یہ دیکھ کر دینا ہے کہ جانور پہلی بار حملہ ہوا، دوسری بار حملہ ہوا یا تیسری بار حملہ ہوا۔ تو متوازن خوراک کا جیسے ہم نے بتایا کہ انحصار اس کی جانور کی صحت، موسمی اثرات پر ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہمارے دوست یہ کرتے ہیں کہ صرف پروٹین کھلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پروٹین ہے، اس غذا میں تو یہ جانوروں کو دے دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف پروٹین نہیں کھلانے، آپ نے تمام وہ اجزاء شامل کرنے خوراک میں جو کہ جانوروں کی نشو و نما کے لیے اہم ہے۔ خاص طور پر فیڈ لاٹ فیٹنگ جو ہے، یعنی کہ کٹوں کو جو فروا کرنا ہے، اس کا تو انحصار سارا ہی خوراک پر ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اچھی آپ خوراک دیں گے تو اتنا اچھا رزلٹ آئے گا، اور پھر آپ کا جانور اتنے زیادہ پیسوں میں فروخت ہوگا اور آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھا ہے کہ وہ فیٹس کو جو ہے یعنی چکنائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ چکنائی جانوروں کو کھلانی چاہیے، اور یہ خاص طور پہ تیل دار اجناس کو جو ہے وہ جانوروں کو کھلانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ وہ کبھی بھنولا، کنولا، سویا بین، سورج مکھی کی کھلوں میں چکنائی کو نکال کر تو اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اس سے جانور کو فرق تو پڑتا ہے، لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اجزاء بھی ضروری ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے جانوروں کو یا تو وٹامنس دینا شروع کر دیں، آپ ان کو پروٹین دینا شروع کر دیں، منرل دینا شروع کر دیں، کاربوہائیڈریٹ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کم از کم جو ہے یہ 6 مختلف جز ہیں جو کہ متوازن غذا کا میں شامل ہونے چاہیے، پھر ہی آپ کا جانور جو ہے وہ بیماری سے بچ سکتا ہے، اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ
بہتر ہو سکتی ہے، اس کا وزن بڑھ سکتا ہے، دودھ کی پیداوار بڑھا سکتا ہے، گوشت کی پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ اور اس متوازن غذا میں جو ہے پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ پانی کو بعض دوست نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم کو وٹامن دے رہے ہیں، اب یہ دے رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ دے رہے ہیں۔ پانی بڑا اہم ہے۔ تو 6 جو بنیادی غذا ہیں اس میں پانی، وٹامن، نمکیات، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی شامل ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، پانی، وٹامن، نمکیات، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی شامل ہے۔ پانی، وٹامن، نمکیات، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چکنائی، ان 6 کی 6 جو اجزاء ہیں ان کو آپ نے توازن کے ساتھ جانوروں کو دینا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وٹامن بہت ضروری ہیں جانوروں کے لیے۔ اصل میں وٹامن ہوتے کیا ہیں؟ وٹامن ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو جانداروں کے جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیلشیم، فاسفورس کو بھی خوراک سے ہڈیوں کا حصہ بننے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی سے جانور کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو وٹامن بڑے ضروری ہیں، وٹامن ای اور ڈی جیسے ہم نے بتایا، لیکن اس کے ساتھ جو نمکیات ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ وٹامنس کی طرح نمکیات بھی جسم کو توانائی اور طاقت تو نہیں دیتے مگر جسم کی بناوٹ یا کارکردگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مثلا کیلشیم اور فاسفورس سے ہڈیاں بنتی ہیں، آئرن یا فولاد خون میں آکسیجن لے کر جاتا ہے، کاپر فولاد کے ساتھ مل کر خون کے خلیے بناتا ہے، کاربوہائیڈریٹ یہ زندہ جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں، جسم کی بناوٹ کا اہم حصہ بھی ہوتے ہیں۔ مکئی، جوار، باجرہ، شیرہ، گندم میں یہ پائے جاتے ہیں۔ پروٹین جسم کی بناوٹ میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ، مرمت اور نشو و نما کے لیے بھی پروٹین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے اس کو یہ پیدا کرتی ہے۔ سردیوں کے چارہ جس میں لہسن، برسیم، کھل، کنولا، بنولا، مکئی، سورج مکھی، سویابین میں اچھے پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ چکنائی جیسے ہم نے بتایا یہ جسم کی بناوٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور کاربوہائیڈریٹ کی طرح جسم کی توانائی انرجی کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ فیٹس کو یاد رکھنے کے لیے چکنائی چربی میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ آپ متوازن جو ہے وہ غذا تیار کریں، اور تیل دار اجناس جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ سورج مکھی ہے، سویابین ہے، کنولا ہے، بنولا ہے، تو اس میں بھی کافی چکنائی موجود ہوتی ہے۔ تو آپ متوازن غذا کو تیار کریں۔ اس حوالے سے ماہرین سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں۔ غذا جو ہے وہ جانوروں کے لیے بہت اہم ہے۔ جانوروں کی ساری نشو و نما، اس کی دودھ، گوشت کی پیداوار میں اضافہ، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت، اس کی صحت کے لیے سار جو ہے وہ غذا پر ہی ہے۔ اور غذا اگر متوازن ہوگی تو آپ کا جانور مختلف بیماریوں سے لڑ سکے گا، اور جب آپ متوازن غذا دیں گے جانور بیمار نہیں ہوگا تو آپ نہ صرف پریشانی سے بچیں گے بلکہ آپ کی بیماری کے خدشات بھی محفوظ رہیں گے۔